النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین اعظام، فتح مبارکہ کانفرنس میں سب سے پہلے سفیر ختم نبوت پیکر اخلاص و محبت حضرت مولانا محمد الیاس چنوٹی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کو دین اور اہل دین کے لیے آسانیوں کا سبب بنائے۔ مختصر وقت میں فقط 3 باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ پہلی بات، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری کیوں ہے۔ دوسری بات، ایمان لانے کے بعد اس کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شرکت ضروری کیوں ہے۔ تیسرے نمبر پر چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی انسان شخصی طور پر اپنا ایمان اور اسلام ثابت نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی درجنوں آیات، حضور کی سینکڑوں احادیث اور امت کے اجماع کا انکار لازم آتا ہے حضور کی ختم نبوت کے انکار سے، اور ایسا شخص جو اس قسم کے کسی بھی انکار کا مرتکب ہو، نہ دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے، نہ ہی دامن اہل سنت میں سما سکتا ہے۔ شخصی طور پر اپنے ایمان کے اس بات کے لیے حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات و صفات کو مانے، ذات و صفات میں وحدت کو نہ مانے، اسے مومن قرار نہیں دیا جاتا۔ ایسے ہی کوئی شخص حضور کی نبوت و رسالت حتیٰ کہ افضلیت کا بھی قائل ہو، مگر آپ کی ختم نبوت کا قائل نہ ہو، اسے بھی مومن اور مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت کے ساتھ ساتھ آپ کی ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، تب کسی بھی انسان کا ایمان ثابت ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمدی کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فقط آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں، بلکہ ساتھ ختم نبوت پر بھی ایمان لایا جائے۔ تحذیر الناس میں بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات،
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا قول ہے حضور کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت محمدی کے طفیل ہے، یہ آپ کی نبوت کی عظمت ہے۔ جیسے یہ آپ کی نبوت کی عظمت ہے ویسے ہی غیر محدود ہونا بھی حضور کی نبوت کی عظمت ہے۔ ہر نبی کی نبوت محدود تھی، زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے۔ حضور کی نبوت غیر محدود ہے ہر اعتبار سے۔ یہ آپ کی نبوت کی عظمت ہے، اور یہ عظمت برقرار تب رہتی ہے جب فقط آپ کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہ مانی جائے بلکہ ساتھ ختم نبوت کو بھی مانا جائے، کیونکہ حضور کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کر لینے سے آپ کی نبوت غیر محدود نہیں رہتی، محدود ہو جاتی ہے، اور آپ کی نبوت کی عظمتوں میں غیر محدود ہونا بھی شامل ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے، اس امت کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فقط حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں بلکہ آپ کی ختم نبوت پہ بھی ایمان لایا جائے۔ وہ ایسے حضور نے اپنے بارے میں فرمایا انا آخر الانبیاء، آخر الانبیاء ہونا حضور کی عظمت ہے، اور اپنی امت کے لیے فرمایا انتم آخر الامم، تم آخری امت ہو۔ تو امت کا آخری ہونا امت کی عظمت ہے، اور متعدد وجوہ سے آخریت عظمت ہے، کیونکہ آخریت کی وجہ سے اس کا برزخ قلیل ہے، آخریت کی وجہ سے دیگر امتوں پر اس کے عیوب پوشیدہ ہے، آخریت کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس کے سپرد ہوا ہے، آخریت کی وجہ سے شہادت علی الناس کے درجے پر یہ امت فائز ہوئی ہے۔ اگر یہ امت آخری ہے تو یہ ساری عظمتیں برقرار ہیں، اور یہ آخری تب ہوگی جب حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت ہی نہیں آپ کی ختم نبوت کو بھی مانا جائے۔ اس لیے اس امت کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر قرآن کریم نے نبی کی احادیث میں اجرائے نبوت کی نفی فرمائی۔ حضور کے بعد اجرائے نبوت کی نفی اور اجرائے خلافت کا اثبات ہے۔ قرآن کریم کی آیت استخلاف اٹھائیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اسی طرح حضور کی احادیث بخاری شریف 491 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکسرون۔ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا اس کی جگہ دوسرا آ جاتا، فرمایا انہو لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا، وسیکون خلفاء، خلفاء ہوں گے، فیکسرون، کثرت سے ہوں گے۔ قرآن و سنت میں اجرائے نبوت کی نفی ہے، اجرائے خلافت کا اثبات ہے۔ خلفائے راشدین کی خلافت کا صحیح ہونا، ان کے فیصلوں اور اجتہادات کا صحیح ہونا، اور ان کے فیصلوں کا سنت کے درجوں پر فائز ہونا، یہ سب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ فقط آپ کی نبوت اور رسالت ہی نہیں ختم نبوت کو بھی مانا ہے۔ اسی طرح اسلام کی کاملیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ فقط حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سب کچھ کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام ایک کامل دین ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ المائدہ میں اس کی تکمیل کا اعلان فرمایا،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر حضور کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا تصور قبول کر لیا جائے، اسلام کی کاملیت کو چیلنج ہو جاتا ہے، اس میں ترمیم کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام ان سب چیزوں سے منزہ، مبرہ اور بری ہے، کامل دین ہے۔ اس میں جو 1400 سال پہلے حلال تھا آج بھی حلال ہے، جو 1400 سال پہلے حرام تھا آج بھی حرام ہے۔ نیا آئے تو کس لیے آئے؟ تو ان متعدد وجوہ کی بنا پر فقط حضور کی نبوت، رسالت، افضلیت کو ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ دوسری بات، حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانے کے بعد عملاً ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں شریک ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلام کی عالمگیریت، اسلام کی مقبولیت اور اسلام کی آفاقی حیثیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں عملاً شرکت کی جائے۔ مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک جس بھی مدعی نبوت نے دعوی نبوت کیا، غرض ایک تھی کہ اسلام کی عالمگیریت، مقبولیت اور آفاقی حیثیت کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضور سے پہلے تو تھا ایک وقت میں روئے زمین پر کئی نبی، ایک وقت میں روئے زمین پر کئی پیغمبر، لیکن حضور جب تشریف لائے تو عالمگیریت اور آفاقی حیثیت تھی، روئے زمین پر دوسرا کوئی نہیں تھا۔ نبوت کے نام پر، رسالت کے نام پر وہی دوسری کوئی نہیں تھی، شریعت دوسری کوئی نہیں تھی۔ تو اسلام کی عالمگیریت، مقبولیت اور آفاقی حیثیت کے اظہار کے لیے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس امت کی وحدت حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے ساتھ وابستہ ہے، جیسے دین کی بقا قرآن و سنت کے ساتھ ہے۔ امت کی وحدت ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں مختلف رنگوں کے لوگ ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف تہذیبوں کے لوگ ہیں، لیکن حضور کی ختم نبوت سب کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے، سب کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ تو وحدت امت کے لیے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا، قرآن و سنت کے تحفظ کے لیے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ وہ اس طرح کہ انبیاء پہلے بھی تھے، رسول پہلے بھی تھے، وہی قرآن سے پہلے بھی نازل ہوئی، لیکن کسی نبی پر اترنے والی وحی محفوظ نہیں، کسی رسول پر اترنے والی کتاب محفوظ نہیں۔ ہمارے پیغمبر پر اترنے والی وحی بھی محفوظ، کتاب محفوظ، حتیٰ کہ تعلیمات رسالت معاب محفوظ۔ اس کا سبب نبوت نہیں ہے، ختم نبوت ہے۔ نبوت پہلوں کے پاس بھی تھی، یہ حفاظت ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ اور کہنا چاہوں گا، قرآن و سنت کے تحفظ کو جب ہر کوئی ضروری سمجھتا ہے اور یہ محفوظ بھی ہے، محفوظ رہیں گے، تو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں حصہ ڈالنا ضروری ہے، کیونکہ سبب ختم نبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ان سب کے نام بھی محفوظ نہیں ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے حضور کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرایا ہے۔ نبی کا بچپن کتابوں میں محفوظ، نبی کی جوانی کتابوں میں محفوظ، نبی کا بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطائے نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ، نبی
نبی کے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہاں بانی کتابوں میں محفوظ، نبی کی 11 تلواروں کے نام، 7 زرہوں کے نام، 6 کمانوں کے نام، 5 نیزوں کے نام، 4 ڈھالوں کے نام، 2 ترکشوں کے نام، اللہ کے نبی کی 3 اونٹنیوں کے نام، 7 گھوڑوں کے نام کتابوں میں محفوظ، نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرہ انور کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت، کتابوں میں محفوظ، اللہ کے نبی کے معقولات کا وزن 4 من 20 سے کتابوں میں محفوظ، حضور کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ، الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی، حضور سرور کون ہے، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا يمکن السنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطاء نبوت تک، اعطاء نبوت و رسالت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار رسالت، حضرت مولانا علامہ شاہ نواز فاروقی۔ آخری بات، چند گزارش، ایک گزارش تو میں مقتدر اور وہ یہ کہ پاکستان کے آئین کا کوئی باغی ایسا نہیں ہے جسے آج تک معافی دی گئی۔ پاکستان کے آئین کا کوئی باغی ایسا نہیں ہے جسے آج تک معافی دی گئی ہو۔ بڑے بڑے آپریشن ہوئے اس ملک میں اور وجہ یہ بتائی گئی یہ آئین کے باغی ہیں، آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب آئین کی بغاوت کا عنوان سامنے آیا، علماء ریاست کے ساتھ کھڑے ہوئے، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور ہوتے بھی کیوں نہ، پاکستان کا دستور، آئین قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ رہی بات نفاذ کی، اس میں جو کمزوریاں ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آئین اسلامی ہے جو تمام مکاتب فکر کے اکابر علماء نے، جید علماء نے متفقہ طور پر تیار کیا ہے۔ اگر آئین کی بغاوت کی بنا پر بڑے بڑے گروہوں کے خلاف آپریشن ہوا ہے تو میں توجہ دلانا چاہوں گا، یہ بھی آئین کا باغی گروہ ہے جو پاکستان کے آئین کے خلاف بغاوت کیے ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ تسلیم نہیں کرتا بلکہ عالمی سطح پر دستور پاکستان کے خلاف، آئین پاکستان کے خلاف مورچہ بندی کیے ہوئے ہیں، سب بندی کیے ہوئے ہیں، اور عالمی دنیا کے سامنے پاکستان کا وقار مجروح کر رہا ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پہ تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں جو پالیسی بنتی ہے وہ پالیسی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ ان پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اس کو بھی ذرا اس کی اوقات میں لایا جائے، یہ بہت ضرور۔ دوسری گزارش میری خود اس گروہ سے، آئین کے باغی گروہ سے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ کس کو کس کے لیے چھوڑ رہے،
کس کو کس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا. اور یاد رکھیے مرزا غلام احمد قادیانی نے دین کی جو تشریح کی وہ قرآن و سنت سے، امت کے اجماعی تعامل سے بالکل الگ تھلگ، اور پھر اسی پر اس کی موت آئی. اس وجہ سے وہ مرتد ہو کر دنیا سے رخصت. اور جو قادیانی اب حیات ہیں ان کی سانسیں چل رہی ہیں، ان سے میری گزارش ہے اور دعوت ان کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر سانسیں چل رہی ہیں تو آج بھی وقت ہے لعنت بھیج کر حضور کی ختم نبوت اور دامن رحمت سے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور اگر تمہیں ہماری یہ پیشکش قبول نہیں ہے تو پھر تھوڑا غیرت کا مظاہرہ کرو، ہمارے اسلامی شاعر کا استعمال چھوڑ دو، اپنی پہچان لے کے میدان میں آؤ، پھر میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ تمہارے جال میں پھنستے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ تمہارے جال میں پھنستے ہیں. کوئی بھی نہیں پھنسے گا. اپنی پہچان لے کے آؤ، ہماری پہچان نہ چراؤ، پھر اس میں تبدیلی اور تصرف نہ کرو. اور سب سے بہتر بات یہ ہے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرو کہ تم نے کس کے لیے، ایک نامکمل کے لیے انسان کامل. غلط فیصلہ ہے. تم نے اس ہستی کو چھوڑا، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل خابر خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیچر اعظم سرور عالم مونے سے آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شاف عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رب کانٹے جس نے بچھائے، کالی ندی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا عوض دارو نے شفا دی، کان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مرفت، آئین رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم. نعرے تکبیر، شان صحابہ، تاجدار ختم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.